بیوہ بھابھی کے پاس 1 تولہ سونا ہو تو کیا زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی بیوی کے پاس 1 تولہ یا اس سے کم سونا ہے، کیا ہم ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو ان کے 3 بچے ہیں جو نابالغ ہیں، کیا ہم ان کی فیس یا دوسری ضرورات کے لیے ان کو زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، 1 تولہ سونا کی ویلیو آج کل پاکستان میں 2 لاکھ سے اوپر جا چکی ہے۔ تو بیوہ بھابھی کے پاس اگر سونا ہے، اور عام طور پر جب سونا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ 2-4 روپے تو ہوتے ہی ہیں لوگوں کے پاس، یا شوہر کی طرف سے وراثت میں کچھ ملا ہوا ہوتا ہے، پیسے وغیرہ ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو زکوٰۃ دی نہیں جا سکتی۔ تو زکوٰۃ کا تعلق کسی کے بیوہ یا طلاق یافتہ ہونے سے نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کا تعلق ہے مالدار یا غریب ہونے سے۔ تو ہاں، یہ ضرور ہے کہ ان کے جو 3 بچے نابالغ ہیں، اگر ابا نے ان کے لیے وراثت چھوڑی ہے تو پھر تو ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور اگر وراثت میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو پھر ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ پھر یہ ہے کہ ان بچوں کی فیس یا دوسری ضرورات کے لیے زکوٰۃ کے پیسے دیے جا سکتے ہیں، لیکن ہینڈ اوور کرنا ضروری ہے۔ تو بچوں کی ماں کو دے دیے جائیں، یہ کہہ کے کہ یہ بچوں کی زکوٰۃ ہے، بچوں کو ہم دے رہے ہیں، آپ کو نہیں دے رہے، اور آپ ان کو پھر بچوں کے اسکول کی فیسوں میں خرچ کر لیں۔ لیکن پھر ماں جو ہے وہ بچوں ہی کے فائدے میں ان چیزوں کو خرچ کرے گی، اس کے علاوہ نہیں خرچ کر سکتی۔ لیکن میں نے بتایا کہ پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ ان کے والد صاحب نے ان کے لیے وراثت کتنی چھوڑی ہے۔ ہاں، وراثت میں اگر رہائشی مکان ہے، اس میں بچے رہ رہے ہیں، تو وہ چونکہ استعمال کی چیز ہے، اس کا زکوٰۃ کے لینے دینے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اسی صورت میں۔ رمضان میں حیض روکنے کی دوا لینا، اگر کوئی عورت رمضان المبارک میں تلاوت کے لیے یا روزہ رکھنے کے لیے حالت حیض سے بچنے کے لیے میڈیسن لے لے تو کیا یہ میڈیسن لینا جائز ہوگا؟ شیزہ صاحبہ کراچی سے، جی جائز ہے، روزے کمپلیٹ کرنے کے لیے یا خواتین عمرہ کرنے کے لیے میڈیسن لے لیتی ہیں، جائز ہے، لیکن بہرحال میڈیکلی اس کے نقصان ہوتے ہیں، وہ ڈاکٹر ہی بتائیں گے کتنا نقصان ہے، لیکن جائز ہے عورت کے لیے، تاکہ رمضان کی فضیلت حاصل ہو جائے اور عبادت کا اس کو رمضان میں موقع مل جائے۔ آخری رمضان کی حدیث میں علامت، کیا یہ بات سچی ہے کہ قیامت سے پہلے ایک رمضان آئے گا جو آخری رمضان ہوگا، اور اس میں ایک اجنبی آواز پوری دنیا کو سنائی دے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ آواز سنائی دے گی تو اس کے بعد 1 سال کا غلہ اپنے گھروں میں جمع کر لینا۔ کیا ایسی کوئی روایت ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے، کسی صاحب علم کے ہو تو مجھے خود مطلع کر دیں، فی الحال میرے علم میں نہیں ہے۔ 1 تولہ سونا پر زکوٰۃ کب سے شروع ہوئی؟ واہ واہ واہ، ہسٹری کا سوال ہے بھائی۔ آج کل یہ بتایا جا رہا ہے کہ 1 تولے سونے پر بھی زکوٰۃ بنتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ رول کب سے نافذ ہوا؟ کیونکہ میری شادی 2014 میں ہوئی تھی، اس وقت میرے پاس 7.5 تولے سے کم تھا، 7.5 تولے سے کم سونا تھا، تو میں نے اس کی کبھی زکوٰۃ نہیں دی، کیونکہ مجھے یہ پتا تھا کہ 7.5 تولے پر زکوٰۃ بنتی ہے۔ اب مجھے ایسا پتہ چل رہا ہے کہ تو مجھے کیا کرنا چاہیے، اور پرانی زکوٰۃ نکالنے کی اب کیا صورت ہوگی؟ بھائی دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا، قدیم کتابوں میں، کہ 7.5 تولے پر زکوٰۃ فرض ہے، پہلے زمانے میں یہ کرنسی کا اتنا رواج نہیں تھا، خوب سمجھ لیں۔ پہلے زمانے میں سکے چاندی کے یا سونے کے ہوا کرتے تھے، دینار درہم جسے کہا جاتا ہے، عام طور پر یہی چلا کرتے تھے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی، ان کی ویلیو بھی برابر تھی، قیمت برابر تھی، تو دونوں کا نصاب بنایا گیا، بھائی اس سے کو حساب کر لو یا اس سے حساب کر لو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس سونا بھی ہے اور کرنسی بھی ہے تو پھر ویلیو دیکھی جاتی ہے، کیونکہ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ سونے پہ الگ سال گزرے اور کرنسی پہ الگ سال گزرے، بلکہ دونوں کو مرج کیا جاتا ہے۔ جب مرج کیا جاتا ہے تو پھر ویلیو کا اعتبار ہے۔ اب ویلیو میں سونے کی ویلیو دیکھی جائے گی یا چاندی کی دیکھی جائے گی؟ تو حدیث اس سے خاموش ہے، بلکہ ہمیں حدیث میں تو یہ ملتا ہے کہ اتنا سونا اور اتنی چاندی۔ اب اس میں اصل کیا ہے؟ تو بہت سارے قرائن ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل چاندی ہے اس میں، اور اگر کوئی اصحاب علم کہے کہ نہیں جی سونے کی بھی قرائن ملتے ہیں، تو زکوٰۃ میں ایک اہم ترین اصول یہ ہے جو قرآن و سنت ہی سے مستنبط کیا گیا ہے کہ اسلام غریب کا فائدہ دیکھنا چاہتا ہے، اور زکوٰۃ ہے اسلام کا رکن، یعنی نماز کی طرح ایک فرض ہے، باقاعدہ رکن ہے۔ ایسا ہی نہیں ہے کہ عام احکام کی طرح اسلام کا ایک حکم ہے، بلکہ ایک رکن ہے۔ رکن اسے کہتے ہیں جس کے بغیر اسلام کمپلیٹ ہی نہیں ہو رہا، دیوار ہی کھڑی نہیں ہو رہی اسلام کی۔
تو اب اتنی اہم ترین عبادت کو شک کی بھیٹ چڑھانا یہ شرعاً جائز نہیں ہے. تو اب ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ اصل نصاب سونا ہے یا چاندی. تو ہم نے دیکھا کہ چاندی کی قیمت کم ہے, چاندی کو نصاب بنانے میں غریب کا فائدہ بھی زیادہ ہے اور بہت زیادہ لوگوں پہ زکوٰۃ فرض ہوگی. سونے کو نصاب بنانے میں غریب کا نقصان ہے. نقصان یہ کہ بہت کم لوگوں پہ زکوٰۃ فرض ہوگی, اور دوسرا نقصان یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کا جو ایک اہم ترین حکم ہے, جو اسلام کا رکن ہے, تو وہ بھی بہت سے لوگوں پہ ساقط ہو رہا ہے. تو عین ممکن ہے اللہ کے علم میں اصل معیار چاندی ہو, تو ایک اسلام کا رکن فوت ہو جائے گا بہت سے لوگوں سے. تو عبادت میں احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ چاندی اصل ہے, اور زکوٰۃ ایک عام عبادتوں کی طرح نہیں ہے بلکہ اسلام کا رکن ہے. اس سے بھی یہ بھی واضح قرینہ ہے, یہ بھی واضح اشارہ ہے کہ ہمیں چاندی کو نصاب کو اصل معیار بنانا پڑے گا. اور پھر اسلام میں غریب کا بہت زیادہ خیال کیا گیا. قرآن میں آپ جگہ جگہ دیکھیں کہ اہل ایمان کی علامتیں بیان کی گئی ہیں کہ وہ غربا اور مساکین پہ خرچ کرتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام اس حکم کو زیادہ ترجیح دے گا جس میں غریب کا فائدہ زیادہ ہو. تو غریب کا فائدہ زیادہ اس میں کہ زیادہ لوگوں پہ زکاتیں واجب ہوں, تو وہ چاندی کو معیار بنانے میں ہوتا ہے, سونے کو معیار بنانے میں نہیں ہوتا. تو اس لیے جو بر صغیر کے علماء کی رائے ہے وہ یہی ہے کہ سونا بھی ہو, چاندی بھی ہو, یا سونے کے علاوہ کوئی کرنسی کچھ بھی ہو کسی کے پاس, تو پھر معیار 52.5 تولہ چاندی کو بنایا جائے گا. تو اس لیے عام طور پر جن خواتین کے پاس 1 یا 2 تولے سونا ہوتا ہے ان کے پاس بھی کچھ نہ کچھ کرنسی ہوتی ہے, تو ان کا جو معیار ہے وہ پھر قیمت سے ہوگا, اور قیمت میں چاندی اصل ہے, سونا اصل نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اگر کسی کے پاس زکوٰۃ کے نصاب میں سے, اموال زکوٰۃ میں سے صرف اور صرف سونا ہی ہے, تو پھر وہ 7.5 تولے سونے ہی پر زکوٰۃ ہوگی, کیونکہ پھر ہم قیمت کو معیار نہیں بنا رہے, پھر تو جو چیز ہے اسی کی زکوٰۃ نکالی جا رہی ہے نا. تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ کسی کے پاس صرف سونا ہے, 1 روپے بھی نہیں ہے ضرورت, نہ 1 روپیہ ہے اس کے پاس, نہ چاندی ہے, نہ مال تجارت ہے, کچھ بھی نہیں ہے, یعنی کسی کو قرضہ بھی نہیں دیا ہوا اس نے کرنسی کی صورت میں, تو پھر 7.5 تولہ معیار ہوگا. لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے, اس لیے بتایا یہی جاتا ہے کہ چاندی کی قیمت کو بہرحال معیار بنایا جائے گا. 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر اگر کسی کے پاس اموال زکوٰۃ میں سے کچھ بھی ہے, چاہے سونا ہو چاہے کرنسی ہو, تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے.